حصہ دوم تم حالے نے ذرا سہم کر اسے دیکھا تھا جو ابھی ابھی اپنی کزن کی درگت بنا کر آ رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی، جبھی بے ساختگی میں پیچھے دروازے سے جا لگی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر زمین کو سلامی دیتی، شجاع اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سنبھال چکا تھا۔ آرام سے، آج کیا لولی لنگڑی ولیمے کی دلہن بننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ ذرا خفگی سے جھڑک گیا۔ حالے نے ذرا خفت سے نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ میں نے چینج کرنا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھتی، ذرا دھیرے سے منمنائی تھی۔ یہ اس کی کچھ دیر قبل کی تیور دکھانے کے بعد کی حالت تھی۔ جاؤ۔ وہ گہری سانس بھر کر اسے آزاد کرتا خود پیچھے ہو کر ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس خارج کرتی خود بھی ڈریسنگ روم میں انٹر ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر کبرڈ میں سے اپنے لیے ایک سادہ سا سوٹ نکالا تھا۔ اوہ نو، یہ نہیں، یہ والا پہنو۔ اس کے ہاتھ سے کریم کلر کا سادہ سا سوٹ واپس لیتا وہ اس سے شوخ رنگ کا سوٹ پکڑاتا دھیمے لہجے میں بولا تھا، یہ تو بہت ہیوی ہے، اتنے ذرا ناک چڑھائی، اپنا دماغ ذرا کم چلایا کرو اور ذرا جلدی پہن لو۔ وہ اس سے خفگی سے بولتا حالے کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ گھور کیا رہی ہو؟ جلدی پہن کر آؤ، نیچے سب ناشتے پر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بول کر خود ایک کاٹن کا سفید کلف والا سوٹ نکال کر دوسرے روم میں واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا تاکہ حالے یہاں سکون سے تیار ہو جائے۔ کچھ ہی دیر بعد نم بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ ساتھ ہی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے تولیے سے اپنے بال خشک کیے تھے، ساتھ ہی قدم اپنے روم کی جانب بڑھائے تھے۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی حالے اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی، جبھی وہ اسے ایک نظر میں دیکھتا عین اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ حالے اسے دیکھ کر فوری آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سینڈل کے اسٹریپ لگا رہی تھی، جبکہ اپنے بال سیٹ کرنے کے بعد خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا وہ مسلسل حالے کو دیکھ رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا دمکتا سراپا اسے مسلسل دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حالے اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے جلدی سے اپنی دوپٹہ درست کرتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ مہرون رنگ کے شیفون سوٹ میں ملبوس وہ ساتھ میچنگ کی جویلری پہنے حسین لگ رہی تھی۔ نیچرل میک اپ کے بعد وہ مسلسل لب چبا رہی تھی۔ شجاع دراز سے کچھ نکال رہا تھا۔ اب اس نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ اٹھو۔ وہ ناسمجھی سے کھڑی ہوئی، جبھی اس نے ہاتھ میں پکڑا بریسلیٹ کلائی میں ڈالا تھا جو شاید دراز سے نکال کر لایا تھا۔ سب منہ دکھائی کا پوچھیں گے تو یہ دکھا دینا۔ حالے نے ایک نظر سونے کی جڑاؤ کنگن پر ڈالی، پھر کلائی نیچے کر لی۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا جبھی کسی نے دروازے پر دستک دی تھی۔ کم ان۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوا۔ بھائی آپ لوگ ریڈی ہو گئے؟ دادو نیچے بلا رہی ہیں۔ یہ مریم تھی جو پہلے آ کر حالے کے گلے لگی تھی۔ پھر شجاع نے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میری گڑیا، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس کوئی مومی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ آپ دونوں بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، مگر میری بھابھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، آخر پسند بھی تو میرے بھائی کی ہے۔ وہ ذرا شرارت سے بولی تو شجاع ہنس دیا۔ حالے کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی۔ اچھا بھائی، بس اب جلدی سے میرے ساتھ ہی نیچے چلیں پلیز، بھابھی کے گھر والوں نے بھی آنا ہے آج۔ وہ عجرت میں بولتی دونوں کے ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی، جبھی شجاع کی آواز پر وہ ٹھہری۔ دوپٹہ صحیح سے لو اپنا۔ حالے نے گلے میں پڑا دوپٹہ سر پر ڈالا تھا، جبھی وہ اس کے ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ مریم اس کے بازو سے لگی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھی۔ آج بختیار ہاؤس میں ناشتے کی میز پر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ گھر کے سب بھی مکین ایک ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ کچھ مہمان بھی تھے جو شادی کے غرض سے وہیں قیام پذیر تھے۔ وجاہت بختیار اپنی بیوی اور بیٹے ذوحان کے ساتھ باپ کے برابر والی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ مسز بختیار اپنے شوہر کے ساتھ نشست سنبھالے ہوئی تھی اور سربراہی کرسی پر ہمیشہ کی طرح شاہدہ بیگم برجمان تھی، جبھی نوبہادہ جوڑے کی اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ وہاں آمد پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گیا تھا، ماں سوائے مسز بختیار کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چشم بدور، یہاں آئیں دلہن، ہماری بہو کے آنے سے گھر میں بہار آ گئی ہے۔ حالے نے خوش دلی سے ان کے سامنے سر جھکایا تھا جو اس کے ماتھا چومتی اپنے پوتے کے صدقے واری جا رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اپنے خول میں سمٹا سنجیدگی کے ساتھ اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ دلہن یہاں بیٹھے اپنے شوہر کے ساتھ۔ انہوں نے حالے کو شجاع کے برابر میں بٹھایا تھا۔ شکر ہے لاڈلے نے شادی کے اگلے دن اپنے گھر جانے کی ضد نہیں کی تھی، ورنہ مجھے ان سے کوئی خاص امید نہیں تھی۔ وجاہت نے ذرا شریر لہجے میں بھائی کو چھیڑا تھا۔ فکر نہ کریں، ولیمے کے بعد ہم آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے۔
وہ فریش جوس گلاس میں نکال کر لبوں سے لگاتا نرمی سے بولا، شکر تھا کہ آج اس کے ماتھے پر کوئی بل نہیں تھا، البتہ باپ سے مخاطب ہونے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ ولیمے کے بعد کیوں؟ ابھی کچھ دن یہیں رہو، ہماری بہو ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ بالآخر بختیار صاحب نے خود ہی پہل کی تھی، جس کی پیشانی پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی اپنے گھر میں چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے میں 2 دن بعد واپس چلا جاؤں گا تو یہاں یہ رہ کر کیا کرے گی؟ شجاع نے ناگواری سے بولا تھا۔ سبھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ 1 ہفتے سے پہلے کوئی کہیں نہیں جا رہا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بالآخر زبیدہ بیگم نے اسے تلخ کلامی کو وہیں روک دیا تھا۔ بہو بیٹا آپ بھی کچھ لیجیے، ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ان کی نظر اب حالے پر گئی تھی، جو اس سب سچویشن میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ مریم بیٹا بھابھی کو کچھ دیں۔ جی دادو۔ نہیں ابھی بیٹھو مریم، میں لے لوں گی۔ شجاع نے ایک نظر اسے دیکھ توجہ اپنے کھانے پر مرکوز کر لی تھی۔ بھائی مریم آپ بیٹھیں۔ شجاع بھائی آج ہماری بھابھی کا پہلا دن ہے ہمارے گھر میں، دیورانی جی کی ذرا خاطر مدارت ہم بھی کر لیں۔ اس بار فرحین نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ آپ لوگ کر تو رہی ہیں، بس کافی ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا اور ساتھ ہی توجہ چھوٹے سے ذوحان پر مرکوز کی، جو کافی دیر سے اس کے آس پاس آنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ آجا میرا شہزادہ۔ بالآخر اس کی چیئر سے اٹھ کر گود میں اٹھاتا وہ اب اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ سبھی نے ہلکے پھلکے انداز میں ہنستے مسکراتے ناشتہ ختم کر لیا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد سب تھوڑا ریسٹ کرنے کی غرض سے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ شجاع بیڈ پر پاؤں پسارے بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، جبکہ حالے بھی صوفے پر بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ اسے اپنی بہن بھائیوں کی سینکڑوں میسیجز ریسیو ہوئے تھے، جبھی ایک دم سے موبائل بجنے لگا تھا۔ شجاع نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھ اٹھ کر روم سے نکلتی بالکنی میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ دوسری جانب سے کوئی مردانہ آواز گونجی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ آج کل کہاں مصروف ہو؟ اس کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اور ریئلی؟ دوسری جانب سے کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ دیٹس انٹرسٹنگ۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بالوں کی لٹوں کے کان کے پیچھے الجھتی وہ مسرور لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شجاع نامحسوس انداز میں گلاس ڈور فریم سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، لائک سیریسلی تم ابھی بھی یہی کہو گے؟ لڑکے اب میری شادی ہو گئی ہے، یہ آئی لو یو کسی اور کو بولنا۔ وہ اپنے جرم میں مسکرا کر بولتی یکدم ہی پلٹی تھی کہ اپنے عین پیچھے کھڑے شجاع کو دیکھ لبوں کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی تھی، جو دلچسپی سے اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اچھا ہارون، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے بات ختم کر گئی، کیونکہ سامنے کھڑا اس کا شکی شوہر جن نگاہوں سے گھور رہا تھا، عین ممکن تھا وہ اسے بالکنی سے نیچے پھینک دیتا۔ یہ لڑکوں سے دوستیاں ختم نہیں ہوں گی تمہاری؟ ایک جسم میں نزدیک آ کر اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کو جھکاتا وہ دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ شجاع میرے بال چھوڑو۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ کون تھا یہ؟ وہ سوالیہ غرایا۔ ہر بات کا تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتی شدت سے غرائی تھی۔ شجاع کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شش، بکواس نہیں، میں کوئی تمہارا عاشق نہیں ہوں جو یہ تیور دکھا رہی ہو۔ سیدھے سے بولو کون تھا وہ؟ وہ غصے سے غرایا تھا۔ اس سے قبل کہ حالے کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ مجھے کون ہے یہ؟ وہ اس بار دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ اگر اتنا ہی بے یقین تھے میرے کردار کو لے کر تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ وہ درشٹی سی پھنکاری تھی، جبکہ مقابل پر اس کی پرزور مزاحمت کے باوجود چندہ فرق نہیں پڑا تھا۔ شجاع، اس بار وہ تکلیف کی شدت سے چلائی تھی۔ تمہیں تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا احتیاطاً بالکنی کا دروازہ بند کر کے وہ گیٹ کی جانب بڑھا تھا، جہاں اس کی بھابھی ذوحان کی گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس نے جھٹ اپنے چہرے کے تاثرات درست کیے تھے۔ سوری میں نے آپ دونوں کو ڈسٹرب کیا۔ ایکچولی یہ تمہارے پاس آنے کی بہت ضد کر رہا تھا۔ فرحین نے شجاع کی طرف ہمکتے اپنے لاڈلے بیٹے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس نے جھٹ مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا تھا، جب تک وہ اپنے بکھرے بال درست کرتی روم میں آئی تھی۔ اوہ میرا گڈا چاچو کو یاد کر رہا تھا؟ اس کے پھولے پھولے گالوں پر نرمی سے بوسہ دیتا وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حالے آپ شام میں ریڈی ہو جائیے گا، گھر میں سب مہمان ہیں سو۔ وہ نرمی سے بولتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ شجاع کی انگارہ نگاہوں کا مرکز اب اس کی ذات ہی تھی۔ وہ سر جھٹکتی واپس اپنے سابقہ پوزیشن میں صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا تم مجھے جلد از جلد یہ بتا دو کہ کون ہے وہ لڑکا جس سے تم اتنا خوش مزاجی کے ساتھ گفت و شنید کر رہی تھی۔ ذوحان آپ کے چاچو پیدائشی سنکی ہیں، یا یہ مسئلہ کچھ عرصے قبل ہی پیش آیا ہے؟
وہاں سے سرسر نظر انداز کرتی شجاع کی گود میں کھیلتے ذوحان سے مخاطب ہوئی تھی، جو بے ساختہ مسکرایا تھا، گویا اس کی بات بخوبی سمجھ آئی ہو۔ دیکھو بچہ بھی مسکرا کر تصدیق کر رہا ہے۔ شجاع نے تیز نگاہوں سے گھورتے سر جھٹکا تھا اور اب وہ مکمل طور پر ذوحان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ حالے اب دوبارہ سے موبائل پر مصروف ہو گئی تھی۔ شام کا سرمئی اندھیرا صوفی ہاؤس کے آنگن میں مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ ایسے میں ارمان صاحب اپنی بیٹی کے کمرے میں موجود اس کی ایک ایک چیز کو چھو کر محسوس کر رہے تھے۔ کل رات وہ خود پر کتنے ضبط کیے رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے، جبکہ وہ اپنی بیٹی کی حسرت بھری نگاہیں مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ارمان صاحب، مسز ارمان کے اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ نہیں، وہ بے رخی سے بولتے رخ پھر گئے۔ کس سے آنسو چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ ان کی شریک حیات تھی، جو ہر مشکل گھڑی میں شانہ بشانہ کھڑی رہی تھی۔ کچھ نہیں چھپا رہا بیگم، وہ دلگیر لہجے میں گویا ہوتے رخ پھر گئے تھے، جبکہ انہوں نے حالے کی تصویریں دیکھ نحوست سے رخ پھیر لیا تھا۔ چلے نیچے، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، بچے بھی کچھ دیر قبل ہی ناشتہ لے کر نکلے ہیں، اب میں اکیلے کس کو سنبھالوں؟ ارمان صاحب ایک گہری سانس بھر کر ان کی ہمراہی میں کمرے سے نکل آئے تھے۔ بختیار ہاؤس کی ڈائننگ ایریا میں اس وقت خوب رونق لگی ہوئی تھی، کیونکہ سبھی میزبان اور مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ حالے اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی مسلسل باپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ حالے ریلیکس یار، بابا تم سے ناراض نہیں ہیں، وہ مسلسل بہن کو دلاسا دے رہا تھا۔ فہد بیٹا، آنٹی کو بھی ساتھ لے آتے۔ اس بار وجاہت نے ڈائریکٹ اسے مخاطب کیا تھا، جو حالے کے ہاتھ چھوڑتا ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں نے تو مما کو کہا تھا، مگر وہ خود نہیں آئیں، فہد نے متوازن لہجے میں آگاہ کیا تھا، جبکہ شجاع کی تیز نگاہوں کا مرکز اپنی بیوی کی نم آنکھیں تھیں، جنہیں وہ بار بار جھپک کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ صبح کا روشن سویرا خود میں بے پناہ جاذبیت لے کر طلوع ہوا تھا۔ ایسے میں شجاع بختیار بستر پر الٹا لیٹا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، جبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا آئی فون پرو میکس درمیانی آواز کے ساتھ تھر تھڑایا تھا۔ وہ شدید نیند سے بیدار ہوتا ہاتھ مار کر موبائل اٹھا کر مندی مندی سی آنکھیں کھولتا اسکرین پر جگمگاتا انٹرنیشنل نمبر دیکھ کر ایک لمحے میں کال اٹھا چکا تھا۔ ہیلو۔ ابھی نیند سے بھاری ہوتی آواز میں وہ اتنا ہی بول سکا تھا کہ دوسری جانب سے کوئی صف نازک اس پر بری طرح سے برس گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ اس کی چک چک سن کر رچ کے بیزار ہوا تھا۔ تو کیا میں تمہاری خاطر اپنی شادی ڈیلے کرتا؟ وہ ناگواری سے بولتا کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ حد ہے یار، رکھو فون۔ وہ تب کر موبائل بند کرتا سائڈ ٹیبل پر اچھال گیا تھا، جبھی حال واش روم سے شاور لے کر باہر آئی تھی۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے سے الجھ سی گئی تھیں۔ یہاں آ، اس کی بھاری آواز سن اپنے باپ نے بال تولیے سے رگڑتی حالے بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں، اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں تمہارا بھوت، وہ ناگواری سے بولا تھا۔ حالے تک نکل کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نزدیک گئی تھی۔ جی، شجاع نے ہاتھ پکڑ کر ایک لمحے میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ناگواری سے غرائی، جبکہ اس کی چک سر سے نظر انداز کرتا اس کی سراہی دار گردن پر اپنے تشنہ لب رکھتا اسے بری طرح سے چٹپٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے مزاحمت کرنی چاہی، اس سے قبل ہی اس کے لبوں پر قفل لگاتا وہ وہیں اس کا آواز دبا گیا تھا۔ حالے پھڑپڑا بھی نہ سکی تھی۔ چھوڑو، اپنی منمانی کرنے کے بعد اسے پیچھے دھکیلتا وہ واش روم کی جانب بڑھاتا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس سنگ کی شخص کی دیکھ رہی تھی جس کی شاید ہی کوئی کل سیدھی تھی۔ جنگلی جاہل پاگل، پیچھے سے اس کی زبان زہر اگلنے میں مصروف تھی، جبکہ وہ جا چکا تھا۔ حالیہ کو ولیمے کے لیے تیار کرنے بیوٹیشین گھر ہی آ گئی تھی۔ سلور رنگ میکسی میں ڈائمنڈ کی جویلری پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اپنے بابا کی ناراضگی یاد کر کے حالے کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ بیوٹیشین کچھ ہی دیر میں پہلے روم سے باہر گئی تھی، اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو تک رہی تھی، چہرے پر خوشی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، آنکھیں بے رونق رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ ایسے میں شجاع روم میں داخل ہوا تو حالے کی توجہ بے ساختہ ہی اس کی جانب گئی تھی۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ شجاع جو اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا، اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک آ رہا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھ ادھر ادھر نگاہیں گھما کر خود کو لاپرواہ ثابت کرنا چاہا تھا۔ سیاہ رنگ ٹیکسیڈو میں ملبوس وہ وجاہت و شجاعت کا شہکار کسی ریاست کا شہزادے سے کم ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آتا، حالے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نزدیک کرتا، ایک لمحے میں دونوں کی دھڑکنوں کو ایک لے پر دھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔
حالے کی سانسوں کی آواز اب اسے بے پناہ نزدیک محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے پر ٹکائے گہری سانسیں لیتا وہ اسے آنکھیں چرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتا جبھی کوئی بغیر دستک دیے روم میں داخل ہوا تھا، وہ دونوں ہی بری طرح سے گڑبڑا کر پیچھے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، سو سوری، مجھے لگا روم میں صرف ہالے ہیں۔ یہ اس کی بھابھی فرحین تھی جو غیر متوقع صورتحال پر گڑبڑا کر خفت زدہ سی صفائی پیش کرتی الٹی قدمیں وہاں سے بھاگ چکی تھی، جبکہ حالے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جلدی سے منظر سے ہٹتی صوفے پر بیٹھ کر سینڈل پہننے لگی تھی، جبکہ شجاع نے کچھ ناگواری کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس پر ایک نظر ڈال اپنے موبائل اٹھایا تھا اور ساتھ ہی کسی کا نمبر ڈائل کرتے وہ بالکنی میں چلا گیا تھا۔ حالے نے کن اکھیوں سے دیکھ کے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ کتنا ڈینجرس آدمی ہے یہ، وہ خفت زدہ سی مسکراتی اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ گئی، چہرے ابھی بھی بھاپ اڑا رہا تھا۔ وجاہت روم میں موجود سیاہ رنگ تھری پیس میں ملبوس اپنی تیاری پر آخری نظر ڈال رہا تھا جبھی حواس باختہ سی فرحین روم میں آئی تھی۔ وجاہت نے ذرا اچنبھے سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، میں تو یہاں روم میں ہوں، آپ کیوں اتنی ریڈ ہو رہی ہیں؟ وہ کبھی کبھی ہی موڈ میں ہوتا تھا۔ فرحین نے چونک کر اپنے شوہر کو دیکھ کر ذرا خفگی سے دیکھا۔ اف وجاہت، آپ جانتی بھی نہیں ہیں اس وقت میں کتنی شرمندگی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ فوراً بیوی کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اس کا مومی ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے وہ سچ میں پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں حالے کی تیاری دیکھنے روم میں گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہاں آپ کا بھائی پہلے سے موجود رومانس بھگا رہا ہوگا۔ وہ ذرا خفت سے منہ بنا کر بولی تھی اور بات سمجھ آنے پر وجاہت کا بے ساختہ قہقہہ بلند ہوا تھا اور او مائی گاڈ، لائک سیریسلی، وہ ابھی بھی قہقہہ لگا رہا تھا جبکہ وہ یکدم روتی ہوئی آنکھیں انہیں مکے مارنے لگی تھی۔ مجھے پہلے ہی اتنا عجیب لگ رہا ہے اور آپ، اس کے رونے پر وہ بغلایا تھا، جلدی سے اپنے ساتھ لگایا جو ابھی بھی سینے پر ہاتھ مارتی اپنی فرسٹریشن نکال رہی تھی۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوتا، اپنی ہنسی ضبط کرتا اب وہ اسے ریلیکس کر رہا تھا جو ابھی آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں، آپ پہلے میرا مذاق اڑا لیں، اصل دکھ تو اس کے ہنسنے پر ہو رہا تھا۔ اچھا چھوڑے یار، مجھے ذرا اپنی تیاری دکھائیں ورنہ ہماری اولاد تو ہمیں ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے خود سے اسے الگ کرتا چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستا ذرا شریر لہجے میں بولا تھا۔ اچھا ہے، آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ کے پاس کون سا ہمارے لیے وقت ہے، ہر وقت بس کام کام، بزنس میٹنگ، سائٹ وزٹ، یہ وہ۔ اس بار وہ شوہر کو خفگی سے پیچھے دھکیلتی شکوہ سے بولی، اپنا میک اپ درست کرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے یار، مجھے آپ کی اور ذوحان کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ لگاتار پیار سے اس کی خفگی دور کر رہا تھا جو ذرا نخرہ دکھاتی اب اس کے حصار میں کھلکھلا رہی تھی۔ کراچی شہر کی وی آئی پی بینکویٹ میں بختیار بلڈرز کے لاڈلے سپوت کا گرینڈ ولیمہ ریسیپشن رکھا گیا تھا۔ اسٹیج پر موجود ان دونوں کی جوڑی کو سب سے ہی سراہ رہے تھے۔ اگر وہ خاندان کے ہونہار اور خوبصورت جوان تھا تو حالے نور بھی اپنی دلکشی میں سب سے منفرد اور انمول تھی۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ابھی سب سے مل ہی رہے تھے جبھی حالے کی فیملی وہاں آئی تھی۔ وہ بہن بھائی کو دیکھ فطرت جذبات میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شجاع بھی مارے مروت کے خود بھی کھڑا ہو کر اپنے سالے اور سالی سے سلام دعا کرنے لگا تھا۔ ان کے ساتھ کچھ کزنز بھی آئے تھے جبکہ دونوں ماں باپ نے ولیمے میں شرکت کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا تھا۔ ماما بابا نہیں آئے؟ حالے نے آس سے پوچھا تھا۔ گلا روند گیا تھا۔ نہیں، وہ ایکچولی بابا کی طبیعت ذرا ناساز تھی، بس اسی لیے ماما بابا نہیں آئے۔ مما بھی نہیں آئیں، ان کے پاس رک گئیں۔ ارمغان نے ہولے سے ہنس کر بہانہ تراشا تھا۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ بھائی شجاع بھائی، ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے لاڈلی اولاد جو ہیں محترمہ۔ شجاع نے حالے کے چہرے پر بھجے بجے تاثرات دیکھے ہولے سے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ چلیں آپ لوگ بھی بیٹھیں، انجوائے کریں۔ اب وہ لوگ اسٹیج سے اتر چکے تھے اور وہ دونوں اپنی جگہوں پر واپس بیٹھ گئے تھے۔ اپنے چہروں کے تاثرات درست کر لو، ایسی شکل مت بناؤ جیسے نئی نئی بیوہ ہوئی ہو۔ حالہ نے چونک کر اس کی اس قدر سخت لفظ پر تعصبی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آخر یہ شخص اتنا بے حس کیوں تھا؟ کیا؟ اس نے آئی برو اچکائے تھے۔ کچھ نہیں، وہ نظریں پھیر گئی مگر اس بار آنکھوں میں واضح نمی چمک رہی تھی۔
وہ سب رات دیر سے فارغ ہوئے تھے۔ حالے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جولری اتار رہی تھی، جبکہ وہ روم میں آتے ہی کوٹ ایک طرف کو پھینکتا بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا موبائل کمرے میں پڑا اچانک سے بجا تھا۔ حالے کی توجہ موبائل کی جانب گئی تھی، مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی تھی۔ گلاس ڈور بند ہونے کی وجہ سے شاید ہی اسے آواز جا سک رہی تھی، اور دوسری طرف بھی شاید کوئی ڈھیٹ ہڈی ہی تھا جو مسلسل کال پہ کال کر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ ناک چڑھا کر چیئر سے اٹھتی اپنی میکسی سنبھالتی سائڈ ٹیبل تک آئی تھی۔ اسکرین پر جگمگاتا ہیزل سویٹ ٹی کے نام کا پڑھ کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اب یہ کون چڑیل ہے؟ جیلسی کی انتہا ہوئی تھی جبھی اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کال پک کر لی تھی۔ دوسری طرف سے اسے قدر جذباتی اور نسوانی آواز سن کر حالے کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو شجاع، تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، پیچھے سے آتے شجاع نے جھٹپٹ انداز میں موبائل چھین کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب سے وہ جذباتی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی، جبھی شجاع نے کال کاٹ کر خون آشن نظروں سے گھورا تھا، جو بے تاثر چہرہ لیے اب واپس کی قدم اٹھا رہی تھی۔ اس سے قبل ہی وہ اس کی کلائی دبوچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ تمہیں اتنی بھی مینرز نہیں ہے کہ بغیر اجازت کسی کی کال پک نہیں کرتے؟ حالے نے آئی برو اچکائے۔ بالکل، مجھے میں ویسے ہی بالکل مینرز نہیں ہیں جیسے تم میں نہیں ہیں۔ جس طرح تم کال پر بات کرتے بندے کی پرائیویسی میں مخل ہو کر اس کی باتیں سنتے ہو، اسی طرح میں بھی کال ریسیو کر سکتی ہوں۔ سمپل۔ وہ ذرا بے نیازی سے بولتی۔ شجاع کو زہر سے بھی زیادہ زہر لگی تھی۔ یہ تمہاری کینچی جیسی زبان ہے نا، اس کو کم چلایا کرو، ورنہ اس سے قبل وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس کا موبائل فون ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ وہ لب بھینچ کر اس کے ہاتھ اپنی سخت گرفت سے آزاد کرتا موبائل پر نظر ڈالتا ایک بار پھر بالکنی میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کتنی محبوبائیں پال رکھی ہیں، ایک گھر میں 36 بہار ہیں تو ہے ایسے مرد پر۔ وہ خود ساختہ بڑبڑاتی ایک بار پھر اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ بالکنی میں موجود شجاع اب دوسری جانب سے اس کی لعنت میں ملامت سن رہا تھا، اور بہت تحمل سے سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ روم سے واپس آ رہا تھا۔ حالے مکمل طور اپنا ڈریس چینج کرنے کے بعد میک اپ ریموو کر چکی تھی۔ اب وہ سادہ سے سفید جوڑے میں دھلے منہ کے ساتھ نیند سے جھومتی، شاید نہیں یقیناً سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شجاع بھی چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم سے ڈریس اٹھاتا واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ حالے جلدی سے بیڈ پر اپنی سائڈ پر لیٹی کمبل منہ تک تانتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ شاید نہیں یقیناً اس وقت کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ حالے، وہ سرہانا کھڑا اب اس کو آواز دے رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر بھی وہ سوتی بنی رہی۔ حالے نور، اس نے بڑے دانت کچکچائے، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو۔ کمبل کے اندر موجود حالے نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ میں تم سے رومانس بگاڑنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ چلو اٹھو، ذرا میرا سر دبا دو۔ اس بار وہ جان کر اسے زج کر رہا تھا۔ حالے جو کچھ اور ہی سمجھتی سانس روکے پڑی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ حالے نور، جھٹکے سے کمبل کھینچ کر اس پر سے اتارتا وہ اسے حواس باختہ کر گیا تھا۔ وہ جو آنکھوں کھولے پڑی تھی بری طرح سے گڑبڑائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ اس وقت سر دباؤں تمہارا؟ وہ حیرت کی زیادتی سے گگن ایک نظر دیوار کی کھڑکی پر گھڑی پر ڈالتی ذرا تعجب سے بولی، تو اس وقت کیا کرنے کا موڈ ہے تمہارا؟ وہ معنی خیزی سے بولتا اس پر تھوڑا سا جھکا۔ حالے جلدی سے دور کھسکی تھی۔ گڈ گرل، چلو شاباش، جلدی سے میرا سر دباؤ۔ اس کے مزاج ہی نرالے تھے۔ تمہیں معلوم ہے تم ایک سنکی آدمی ہو؟ وہ خفا ہوئی تھی۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ، چلو میرا سر دباؤ۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ تم لیٹو یہاں پر، میں صبح پر سو جاتی ہوں۔ وہ سنانے کی غرض سے اسے ذرا زور سے بولتی بیڈ سے اترنے ہی لگی تھی کہ شجاع نے ایک جست میں اس کی کلائی زور سے پکڑتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جب میں نے بول دیا کہ میرا سر دباؤ تو کس کی اجازت سے بیڈ سے نیچے اتر رہی ہو؟ اس بار وہ ذرا گھور کر بولا تو حالے نے تھوک نکلا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے اس بار بے چارگی سے کہا تھا۔ تمہیں کس نے شوہر کے حقوق و فرائض نہیں بتائے؟ اس نے دانت کچکچائے۔ آدھی رات کو سر دبانا کون سے فرائض میں شامل ہو گیا؟ اس نے نحوست سے سر جھٹکا۔ 2 منٹ سے پہلے میرا سر دباؤ ورنہ اس بار میں منہ سے نہیں بولوں گا، وہ معنی خیز انداز میں بولتا آنکھیں میچ کر لیٹ گیا تھا۔ حالے مرتے کیا نہ کرتے مصدق ذرا آگے کو بڑھی تھی، اس کا سر دبانے لگی تھی۔ اس کے نازک انگلیوں سے یکدم اسے سکون آیا تھا۔
حالے ناک منہ چڑھاتی کافی دیر تک اس کا سر دباتی رہی، جبکہ وہ کب کی نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حالے جوائیاں بھرتی ساتھ ہی کمبل لیتی لیٹ گئی تھی، جبکہ شجاع ایک لمحے میں اسے سائے میں لے گیا تھا۔ حالے اس اچانک افداد پر سانس روک گئی تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ کافی دیر تک جاگنے کے بعد بالآخر وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ صبح صادق سے نکلتا سورج اپنی جوبن پر تھا۔ شجاع اپنے وقت پر اٹھ کر جاگنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ انگڑائیاں بھرتی حالے جیسے ہی بیدار ہوئی تھی، اس کی نگاہ روم میں داخل ہوتی شجاع سے ٹکرائی تھی، جو پسینے سے شرابور اور اسے بھرپور نگاہ سے نوازتا اس کی نازک سے سراپے پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ جمائی روکتی حالے نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر کے جسم کو درست کیا، جو انگڑائی بھرنے کے چکر میں الگ ہی پوزیشن پر چلا گیا تھا۔ توبہ ہے حالے، کچھ شرم کر، اب تم اپنے روم میں نہیں بیٹھی ہو، وہ گڑبڑائی تھی، ساتھ ہی خود کو لعنت ملامت بھی کی تھی۔ اتنے میں وہ بھی اپنا سوٹ لیے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ چلو اٹھو، اٹھ کر شاور لو اور ریڈی ہو جاؤ، آج ہمارے گھر کے لیے نکلنا ہے، اپنا ضروری سامان اٹھا لینا۔ وہ مختصر لہجے میں ہدایت کرتا خود واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ ناسمجھگی کی کیفیت میں دو چار واپس سے بیڈ پر ڈھیر ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ دوبارہ روم میں آیا تھا، اب اس کے تن پر شرٹ موجود نہیں تھی۔ وہ یکدم گڑبڑا کر اٹھی۔ شجاع نے ذرا سے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں اور تمہارا ابھی بھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اس بار اس نے جھڑک دیا تھا۔ بس اٹھ رہی تھی، وہ جلدی سے خفت زدہ سے بولتی، آج پھر کمبل میں الجھی تھی اور دھڑام سے بیڈ سے نیچے گری تھی۔ ایک لمحے کو تو یہ منظر دیکھ شجاع بھی حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اس بار اس نے تیز لہجے میں ڈپٹا، جبکہ وہ جلدی سے اٹھتی، پاؤں میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ شجاع تاسفی سانس خارج کرتا خود بھی اس کے پیچھے گیا تھا، جو وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر پاؤں کا معائنہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یہاں بھی موجود دیکھ وہ گڑبڑائی۔ انسان تھا کہ جن ہر جگہ نازل ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، مگر پاؤں کی چنگلی جو بری طرح سے مڑی تھی اب اس میں ٹھی سے اٹھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، یہ ڈریس پکڑو اور ریڈی ہو جاؤ، اور نیچے کوئی بھی کچھ بولے بول دینا کہ تمہاری پرائیویسی چاہیے، اس لیے شجاع کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس بار حالے نے آنکھیں پھاڑ کر اس سنکی آدمی کو دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنا حیران نہیں ہو، مجھے مزید اس گھر میں نہیں رہنا، میں کام کا بہانہ بنا کر جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے تم بھی ساتھ ہی جاؤ گی نا؟ اس بار اس نے گھورتے ہوئے حالے کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ تو کیا میں منہ اٹھا کر ایسے بول دوں؟ سب بڑوں کو۔ اس بار وہ ذرا اچنبھے سے دیکھتی سوالیہ سی بولی، ایسے نہیں تو ویسے بول دینا، مگر پلیز بول دینا، میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، حالے کی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم اس بار انگشت شہادت لبوں پر رکھتے اس نے خاموش کرایا تھا، جو کچھ کہنے ہی لگی تھی۔ مجھے زیادہ بکواس کرنے والی عورتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی ہیں، شرافت سے تیار ہو، کچھ دیر میں ہمیں نکلنا ہے۔ وہ درستگی سے بولتا خود اپنی تیاری میں مگن ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد اب وہ دونوں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وجاہت بھائی کی ضد پر شکوہ کرنا نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم کچھ دن اور نہیں ٹھہر سکتے؟ وہ ہنس بزد تھا۔ ضرور ٹھہر جاتا بھائی، مگر میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ ہے، وہ باور کراتا لہجے میں بولا، جبکہ اس تمام عرصے میں حالے خاموش کھڑی تھی۔ ابھی تو ہم نے بہو کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا ہے۔ دادی بیگم نے بھی پوتے کو گھورا۔ اب آپ میرے گھر آئیے گا، چلے مجھے اجازت دیں۔ وہ بہن کے ماتھے پر بوسہ دیتا حالے کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شکر تھا کہ بھتیجی کا ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا، جبکہ حالے بھی سب سے بڑوں سے ملتی دعائیں لیتی اس کی پیروی میں بڑھی تھی، جبکہ بختیار صاحب بیٹے کی بے رخی پر ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بن کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ گاڑی میں موجود حالے کا ہی منتظر تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ زن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا تھا، جبکہ وہ شیشے کے پار نظریں جمائے باہر گزرتے مناظر بغور دیکھ رہی تھی۔ شجاع خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں کے مابین کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ شجاع پیلس پہنچ چکے تھے، جہاں شجاع کی گاڑی دیکھتے ہی باوردی گارڈ نے جھٹ سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ حالے نے تاثیر سانس خارج کی تھی۔ چلو اترو، وہ دو لفظی حرف بول کر خود کار کی چابی سرونٹ کی جانب اچھالتا وہ سیدھا اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس کی پیروی میں آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم میڈم، ایک میل سرونٹ جو وہاں کا ہیڈ تھا، انہوں نے فوری آ کر سلام جھاڑا تھا۔ وعلیکم السلام، حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔ اب حالے عجیب کشمکش میں گرفتار تھی کہ کہاں جائے۔
کس روم کا پوچھے کیونکہ وہ جکی شخصی سے چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ میڈم یہاں سے اوپر جا کر چوتھا روم سر کا ہے۔ ڈینیل سے اس کی کنفیوز دیکھ کر فوراً اس کی مشکل آسان کی تھی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ مطلب حد ہی ہو گئی۔ تھینک یو، وہ شرمندگی سے بولتی تیز قدم لیتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ شجاع روم میں آتے ہی شاور لینے چلا گیا تھا، جبکہ حالہ جب روم میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ ایک لگژری طرز کا بنا خوبصورت بیڈ روم تھا۔ ہر چیز نفاست اور سلیقے سے اپنی جگہ سیٹ تھی۔ کمرے کے عین وسط میں کنگ سائز بیڈ پر پڑا تھا۔ کمرہ بلیک اینڈ وائٹ کی تھیم سے سجا تھا، اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اس چاق سے ایک ایک چیز دیکھتی، جیسے ہی پلٹی اس کی نگاہ واش روم سے باہر نکلتے شجاع سے ٹکرائی تھی، جو بعض روب پہنے بالوں میں تولیہ چلاتے اس کی نظر دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اف، ذرا شرمندی سے نظریں چرا گئی۔ سادے قدم اٹھاتے ایک طرف پڑے صوفے پر جا بیٹھی۔ حالِ نور، اس کی تیز آواز پر وہ یکدم اچھلی تھی۔ جی جی، وہ گڑبڑائی، یہاں آؤ، وہ غور سے آواز لگا رہا تھا۔ حالِ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم میں آئی تھی، جہاں وہ اپنے لیے ایک ڈریس منتخب کرتا اب اس کا منتظر تھا۔ شجاع کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، جو ذرا خائفی سے نظریں چرا رہی تھی۔ اپنا ڈریس اٹھاؤ اور جا کر شاور لے لو، کچھ دیر میں ہمیں پارٹی میں جانا ہے جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ وہ قدرے مطمئن انداز میں بول رہا تھا کہ حالہ نے ذرا اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہ بات آپ تمیز نہیں ہے تمہیں شوہر سے بات کرنے کی؟ وہ اس کی اچانک دھاڑ پر بری طریقے سے اچھل گئی تھی۔ ہاں، میرا مطلب پہلے بتا دیتے تو۔ میں اس کے سخت تاثرات دیکھ حالہ کی زبان تالو سے زیادہ چپکی تھی۔ میں آپ کے والد صاحب کا ملازم ہرگز نہیں ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے ذرا کم ہی الجھا کرو۔ بلکہ ٹھہرو، میں خود ہی کوئی ڈریس سلیکٹ کر لیتا ہوں، تمہیں تو ذرا ڈریسنگ سینس نہیں ہے۔ اس بار حالہ کی پیشانی پر ناگوار سی شکنیں ابھری تھیں۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ اب کھڑی کھڑی گھور کیا رہی ہو، ذرا جلدی کرو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے ہاتھ سے ایک سنہری رنگ کا گاؤن لے کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی ساتھ ہی پیچھے آیا تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے بالوں کا جوڑا کھول کر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ شاور نہیں لینا تم نے؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ صبح ہی لیا ہے، وہ مارے ضبط کے بولی تھی، ورنہ کمر میں تو ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اوکے۔ وہ کندھا اچکاتا اپنے ڈریس لیے واپس ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا تھا، جبکہ حالہ بھی سر جھٹکتی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ نیچرل میک اپ لک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کی میسی بن بنا کر دو لٹیں چہرے پر ڈال کر رکھی تھی، لبوں پر لپسٹک لگا کر لبوں میں آپس میں مس کرتی وہ آئینے سے نظر آتے شجاع کے آنکھ کو دیکھ کر وہ چونکی تھی، جو نیوی بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ ریڈی ہو گئی تم؟ وہ جو خود میں مگن سا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، اس کا چمکتا سراپا دیکھ ٹھہر سا گیا تھا۔ سنہری رنگ گاؤن اس کی شخصیت پر کھل سا رہا تھا، جبکہ جوڑے کے باعث بے داغ گردن اس کی بھرپور توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ حسین، اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی ادا ہوا تھا۔ حالہ جھجک کر نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا نزدیک آتا، اسے عقب سے اپنے حصار میں لیٹ تھوڑی سر پر ٹکاتا ذرا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو سویٹ ہارٹ، کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر تم خوبصیرت بھی ہوتی۔ حالہ نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو مسکرا کر گال سے گال مس کیے اس کے ہاتھ پکڑ کر روم میں لایا تھا۔ اپنا کلچ اٹھاؤ اور نیچے آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حالہ کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ آخر یہ شخص اتنا بے حس کیوں تھا؟ وہ برے دل سے سوچتی اس کی پیروی میں نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی زن سے آگے کی طرف بھگا لے گیا تھا، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز کیے تیزی سے بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ سوچوں میں غلطا تھا۔ حالہ، وہ مصروف سا ڈرائیونگ کرتا اسے پکار رہا تھا، مگر جواب ندار۔ حالِ نور، اس بار وہ تلخ ہوا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ جی، وہ فوراً اس کی جانب گھومی جو اب موڑ کاٹ رہا تھا۔ یہ میرا بہت قریبی دوست ہے جس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ یہ پارٹی خصوصی طور پر ہمارے لیے ارینج کی گئی ہے۔ میرے کافی بزنس پارٹنر دوست بھی ہوں گے، تو ذرا تمیز سے رہنا وہاں۔ اور ہاں، تمہارے چہرے پر اسمائل غائب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہوٹل کے باہر پارکنگ میں گاڑی لگاتا اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اوکے، مسکرا بھی نہ سکی۔ یہ شخص لفظوں ہی لفظوں میں کبھی اس کی تذلیل کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اب چلو۔ گاڑی لگا کر وہ حالہ کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے لیے ہاتھ بڑھاتا اسے حیران کر گیا۔
پھر ارد گرد میں مزید فیملیز اور کپلز کو گاڑی سے نکلتا دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی یہ عزت اور شاہی پروٹوکول محض صرف دکھاوا ہی تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے وہ ہیل باہر نکال کر نزاکت سے اس کی قدم سے قدم ملاتی انٹرس تک آئی تھی، جہاں اسٹاف نے ان دونوں کو سامنے پھول پیش کرنے کے ساتھ وش کیا تھا، جبکہ وہ مغرور انداز میں سر کو خم دیے اس کو اپنی ہمراہی میں ساتھ لیے مطلوبہ فلور تک گیا تھا۔ کوئی شک نہیں شجاع کہ تمہاری بیوی واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر جو بات نازش میں تھی وہ بات نہیں ہے۔ شجاع کے بغل میں کھڑی ہالے کو دیکھ کتنوں نے ہی ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ کسی نے ہالے کی قسمت پر رشک کیا تھا تو کوئی شجاع کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا، مگر کچھ نظریں ایسی بھی تھیں جن میں حسد اور جلن کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس میں وہ بات کبھی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نازش اور مسز شجاع بختیار کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ذرا خفیف سا مسکرا کر ہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ ہالے کسی لڑکی کے نام پر ہی اٹک گئی تھی۔ ویل سویٹ ہارٹ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، دیکھو شجاع تمہیں حامد صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ ہالے کو انٹروڈیوس کروانے خصوصی طور پر لیڈیز کی ٹیبل پر آ گیا تھا، جب ہی انہوں نے اسے چلتا کرنا چاہا تاکہ وہ سکون سے ہالے کا انٹرویو کر لیں۔ بیوٹیفل لیڈیز، میری وائف تھوڑی شائع ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھپ تھپا کر خود ذرا فاصلے پر کھڑے اپنے بزنس پارٹنر کی جانب بڑھا تھا، جہاں الگ ہی محفل لگی تھی۔ کچھ کی بیویاں بھی ساتھ ہی کھڑی قہقہے لگا رہی تھیں۔ ہالے نور، آؤ پول ایریا میں چلتے ہیں۔ وہ لوگ گلاس ڈور دھکیلتی باہر آ گئی تھی۔ ہالے بھی مسکرا کر ان کے ہم قدم ہوئی۔ اب وہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑی تھیں، جبکہ پول کے پانی میں سب کا عکس واضح تھا۔ ہالے کے موڈ بھی یہیں آ کر اچھا ہو گیا تھا۔ سبھی لیڈیز نے پہلے سے ادھر ادھر کی باتوں سے شروعات کی تھی۔ شجاع گاہیں بگاہیں دور سے ان پر نظر ڈال لیتا تھا، مگر ہالے کے مطمئن انداز دیکھ اب وہ بھی بے فکر ہوتا باتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ ویسے تو تم کافی لو کلاس لگتی ہو لڑکی، شجاع کو کیسے پھانس لیا؟ سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگائے کھڑی ہوئی ہالے کو بری طرح سے پھندا لگا تھا۔ وہ کھانسنے لگی تھی، جبکہ اب بھی سبھی نظروں میں شکوہ اشارہ کرتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ او لگتا ہے سچ حلق میں اٹک گیا ہے بیبی کے۔ ایک نے ذرا کندھے سے کندھا ملا کر ہولے سے جھٹکا تھا تو کولڈ ڈرنک ذرا سی چھلک کر ہالے پر گری تھی۔ او ہو، اس کو تو کھانے پینے کی مینرز نہیں ہیں، دیکھو یار ابھی میری ڈریس گندی ہو جاتی۔ اچھے خاصے فاصلے پر کھڑی اس کی میک اپ کی دکان نے ذرا ناگواری سے کہا۔ ہالے نے ہونکوں کی طرح ان کے پل میں بدلتے انداز کو دیکھا تھا۔ اجنبی چہرے ذو معنی جملے اس کی ذات پر تبصرہ کرتے تذلیل آمیز قہقہے، اس کے چہرے خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ شجاع اپنی اتنی ہاٹ گرل فرینڈ کو چھوڑ کر زیادہ دنوں تک اس کے ساتھ ٹکے گا۔ ہالے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر شجاع کو دیکھنا چاہا جو اس کے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ منظر دھندلانے لگا تھا، قدم لڑکھڑائے تھے، بے ساختہ آگے بڑھنے میں وہ پول سے قریب ہوئی تھی۔ ویسے تمہیں سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں تو آج سیکھ لو۔ اس سے قبل کہ وہ واقعی کچھ سمجھ پاتی، اس خبیث عورت نے پول میں دھکا دے دیا تھا اور ہالے چیخ کے ساتھ چپاک سے پول میں گری تھی۔ ارد گرد میں سبھی کی توجہ اس جانب گئی تھی۔ شجاع جو دوسری طرف کو تھا باہر سے شور سن کر تیزی سے باہر آیا تھا۔ او شجاع، تھینک گاڈ تم آ گئے، تمہاری وائف پول میں گر گئی ہے۔ پور گرل، اسے سوئمنگ نہیں آتی شاید۔ اتنا سننا تھا کہ شجاع تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکتا پول میں کود آتا جو مسلسل پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ ہالے، وہ اسے جیسی ہی نظر آئی اس نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ پانی کی سطح پر آتے ہی ہالے نے گہرے سانس لیے تھے، ورنہ اسے لگا تھا کہ وہ شاید اندر ہی مر جائے گی۔ شجاع اسے تیزی سے باہر لایا تھا اور زمین پر پڑا کوٹ اٹھا کر اس پر ڈالا تھا۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا لیڈیز۔ وہ سب پر ایک تنبیہہ نگاہ ڈالتا کھانستی ہوئی ہالہ کو اپنے حصار میں لیے باہر لے کر نکل گیا تھا، جبکہ اب سب چیمگوئیاں کرتے اپنے اپنے کام میں مگن ہو گئے تھے۔ پارٹی ویسے بھی ختم ہو گئی تھی۔ جس کپل کے اعزاز میں یہ پارٹی رکھی گئی تھی جب وہی چلا گیا تھا تو اب مزید وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے۔ ہالے کو پانی کی بوتل تھماتا اب وہ غصہ ضبط کرتے گر رہا تھا، جبکہ وہ پوری طرح سے بھیگی اس وقت شجاع کے کوٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہالے کو سیٹ کی بیک سے سر ٹکاتا دیکھ اس نے ذرا تفتیش سے پوچھا۔ اس نے محض ہنکار بھرا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، وہ رخ پھیر گئی تو شجاع نے ضبط سے کار آگے کو بڑھا لی۔ پول گہرا تو نہیں تھا، اگر تم سیدھی کھڑی ہوتی تو ڈوبتی بھی نہیں۔ وہ اسے بلوانا چاہ رہا تھا۔ پول کی گہرائی واقعی بہت کم تھی، وہ صرف دیکھنے میں گہرا تھا۔ اس بےہودہ عورت نے مجھے دھکا دیا تھا، سنبھلنے میں وقت تو لگنا تھا۔ ہالے کو رہ رہ کر طیش آ رہا تھا۔ تو تم اتنی مدہوش کھڑی تھی کہ کسی نے دھکا دیا اور تم سیدھی پول کے اندر؟ اس بار وہ بگڑا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مجھے کیا معلوم وہ بےہودہ لیڈیز کیا سوچ رہی ہیں؟
وہ چاہ کر بھی نہیں بول پائی کہ میں صرف تمہارا ریئیکشن دیکھنا چاہتی تھی شجاع بختیار. اتنی انسلٹ کروا دی میری. غصے میں وہ اسی پر چڑھ دوڑا تھا. میں نے انسلٹ کروا دی یا تمہاری وجہ سے ان لوگوں نے میری انسلٹ کی؟ اس بار وہ سیخ پا ہوئی تھی. زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آواز نیچے رکھو. وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا. ہالے نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا. بے ساختہ ہی بہت سارا رونا آیا تھا. پلکیں جھپک کر وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگی تھی. حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکا تھا. چلو اب رونا شروع کر دو. اسے ٹشو پکڑاتے دیکھ شجاع استحالیہ مسکرایا تھا، جبکہ ہالے آنکھیں رگڑتی اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. ٹھنڈی ہوا لگتے ہی اس پر نیند حاوی ہونے لگی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی. وہ لوگ گھر پہنچے تو شجاع اس کی ایک نظر گاڑی میں دیکھ کر باہر آیا تھا. ہالے اس کی طرف دروازہ کھولے وہ اس کا گال تھپک رہا تھا، جبکہ وہ ایک دم گڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی. ریلیکس، میں ہوں، چلو گھر آ گیا. اسے نیند میں دیکھ وہ احتیاطاً اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں لایا تھا اور یوں ہی روم میں بھی لایا تھا. ہالے اب مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی. اب لباس کی وجہ سے وہ فوراً ڈریسنگ روم میں گئی تھی. وہاں سے ایک آرام دہ سوٹ اٹھا کر وہ جھٹ واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ شجاع ایک گہری سانس بھرتا شرٹ کے بٹن کھولتا خود بھی ڈریسنگ روم میں گیا تھا. اس کا ارادہ شاور لے کر سونے کا تھا. آج وہ سارا دن ڈرائیو کر کے کافی تھک چکا تھا. ہالے واش روم میں کھڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی. اس کی ایک حماقت سے اس کی سزا بن گئی تھی. نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ کر اس جگہ چلی گئی تھی. کاش کہ شجاع نے اسے اس دن اسوانہ دیکھا ہوتا. کم از کم وہ آج اتنی اذیت و تکلیف میں تو نہ ہوتی. بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتی کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تو شجاع ٹیرس میں کھڑا شاید کسی سے کال پر بات کر رہا تھا. کھٹکے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سے باتوں میں مگن ہو گیا. اس کے ہنسنے کی آوازیں کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں، جبکہ وہ سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی اپنے بال خشک کر رہی تھی تاکہ اس سے پہلے سو جائے. اتنے میں وہ بھی روم میں داخل ہوا تھا. ہالے کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھیں دیکھ وہ سر جھٹک کر واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا. کچھ منٹس کے بعد سیاہ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں جب وہ باہر آیا تھا، کمرہ ہنس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک طرف کروٹ لیے سر پر ہاتھ رکھے شاید سو رہی تھی یا سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی. سو گئی ہو؟ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اس کا عکس دیکھ رہا تھا. جواب ندار. کھانا کون دے گا؟ تمہارے گرنے گرانے کے چکر میں سارا دن کچھ نہیں کھایا. ان دونوں نے بس لنچ ہی کیا ہوا تھا. تمہارے گھر میں نیچے ملازموں کی پوری فوج ہے، کسی سے بھی بول دو، مگر پلیز اس وقت میرا دماغ نہ خراب کرو. آواز آنسو کی آمیزش کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی. شجاع فی الحال سر جھٹک کر روم سے باہر نکل گیا تھا. سرونٹس ہیڈ کو ڈنر روم میں لانے کا بول کر واپس کمرے میں آیا تھا، مگر اس سے قبل وہ انٹرکام سے وہ ایک گلاس گرم دودھ لانے کی ہدایت کرتا خود صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا تھا. کچھ ہی دیر میں دستک ہوئی تھی. حالے کی وجہ سے وہ خود اٹھ کر دروازے تک گیا تھا. تھینک یو. دروازہ بند کرتا وہ بیڈ تک آیا. اٹھو، یہ دودھ پی لو، پھر سو جانا. وہ اس کے سر پر کھڑا تھا. مجھے نہیں. اس سے قبل وہ کچھ بولتی وہ بات بیچ میں کاٹ گیا. مجھے نہیں سننے کی عادت نہیں ہے ہالے نور. یہ بات تمہیں اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی. بہتر یہی ہے کہ بغیر نخرے دکھائے سیدھی شرافت سے اٹھ کر بیٹھو اور یہ دودھ پی لو. اب دوبارہ نہیں بولوں گا میں. ہالے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی دودھ کے گلاس جھٹ پٹ انداز میں لیتی ایک ہی سانس میں سارا پی گئی تھی، جبکہ دودھ اچھا خاصا گرم تھا. اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا. کمفرٹر خود پر سر تک تانتی وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی. فی الحال وہ ایک سرخ چہرہ اور روئی روئی آنکھیں دیکھ سر جھٹک کر روم کے لائٹس آف کرتا، روم میں کھانا کھانے کا ارادہ تک کرتا نیچے ڈائننگ ایریا کی طرف گیا تھا تاکہ دوبارہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو. کاش شجاع بختیار کہ تم مجھ سے ہمدردی کے بجائے محبت کرتے. کتنے ہی آنسو آنکھوں سے نکل بے مول ہو گئے تھے. کتنی ہی دیر اندھیرے میں وہ خلا کو گھورتی رہی تھی. کچھ ہی دیر میں شجاع واپس آیا تھا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جاگ رہے تھے. دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جس کو دونوں میں کسی نے کوئی نام دینے سے گریز کیا تھا. صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج اپنی جوبن پر تھا. شجاع اپنی معمول کے مطابق جاگنگ پر چلا گیا تھا. وہاں سے واپس آیا تو ہالے نور ابھی تک بے سود سو رہی تھی، جبکہ وہ آفس کے لیے مکمل ریڈی ہوتا خوشبوئیں بکھیرتا ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا تو کھٹ پٹ کی آواز پر ہالے نور کی آنکھ کھل گئی تھی. نگاہ سامنے گئی جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، خود پر مزید خوشبوئیں چھڑک رہا تھا. گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ. اسے دیکھتا وہ بے حد خوشگوار لہجے میں بولا. ہالے کو ذرا حیرت ہوئی. مارننگ؟ بھلے ہالے کی مارننگ گڈ ہو سکتی تھی. چلو ریڈی ہو جاؤ، آج ناشتہ ساتھ کریں گے.
حالے کو ذرا حیرت ہوئی، وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے دونوں بڑے ہی کوئی لونگ کیئرنگ کپل ہوں۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی، جی جی کیا لگائی ہوئی ہے، جلدی کرو یار۔ وہ اب جی بھر کر بیزار ہوا تھا، جبکہ وہ بھی جلدی سے اٹھتی تیزی سے تیار ہوئی تھی، اس کی پیروی میں نیچے بڑھی تھی تاکہ صبح صاحب بہادر کے ساتھ ناشتے کا شرف حاصل کر سکے۔ نہ جانے کب اور کیسے اس شخص کا موڈ بدل جاتا تھا، وہ تو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر تھی۔ جاری ہے۔